اس کی سرخ آنکھوں سے سرخ روشنی کے دھارے نکل کر نیچے سرچ لائٹ کی مانند گھوم رہے تھے۔ فرش پر تازہ لہو ایک تالاب کی صورت اکٹھا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اس چھوٹے سے سر میں سے آخر اتنا خون کیسے نکلتا آ رہا ہے۔ تم لوگوں نے ہمارے گھر میں گھس کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کٹے ہوئے سر نے اپنے ہوا میں معلق دھڑ کو اشارہ کیا تو یکدم اس دھڑ نے اپنے سفید چوگے سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر ان کی طرف پھینک دیا۔ وہ لوگ حیرت سے کھڑے ابھی اسی کٹے سر کی بات سن ہی رہے تھے کہ خنجر بجلی کی سی تیزی سے سیدھا عدیل کی ران میں گھس گیا۔ وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ خنجر لگتے ہی اس کے منہ سے تکلیف کی شدت سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ کھڑے دیگر ساتھیوں کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے اور دوسرے لمحے وہی خنجر اس کی ران سے نکل کر دوبارہ اس دھڑ کے ہاتھوں میں تھا جس پر عدیل کا تازہ خون لگ چکا تھا۔ خنجر اس دھڑ کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ کٹا ہوا سر اڑتا ہوا اس دھڑ کے ساتھ جا کر دوبارہ جڑ گیا، اور ایسا ہوتے ہی دھڑ نے ہاتھ سے خنجر اس کے منہ کے سامنے کر دیا جس پر لگا ہوا تازہ خون وہ عورت مزے سے یوں چاٹنے لگی جیسے اس پر خون نہیں بلکہ شہد لگا ہو۔ خون چاٹتے ہوئے اس کے منہ سے بچی کی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس کی سفید آنکھیں پھیل کر اس کے گالوں تک پہنچ چکی تھیں اور اس کے دانت دور کھڑے ان چاروں کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عدیل کو خنجر لگتے ہی ان تینوں نے جلدی سے پکڑ کر اسے نیچے بٹھا دیا اور ایک کپڑا پھاڑ کر اس کی ران پر مضبوطی سے باندھ دیا جس سے کم از کم خون کا بہاؤ کم ہو چکا تھا۔ عدیل کے منہ سے درد کی شدت سے آہیں نکل رہی تھیں۔ شکر تھا کہ گھاؤ زیادہ گہرا نہیں تھا اور پٹی کرنے سے خون بھی رک گیا تھا، لیکن وہ سب بے بسی سے اسے اور اس بھیانک عورت کو دیکھ رہے تھے جو مزے سے خنجر پر لگا خون چاٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پھر یکدم اس عورت نے وہ خنجر ان کی طرف پھینکا، لیکن اس بار وہ سب اسی کی جانب متوجہ تھے، اسی لیے جلدی سے جھکائی دے کر ایک جانب ہو جانے سے اپنی طرف اڑتا ہوا خنجر دیکھ کر بچ نکلے۔ خنجر دوبارہ پلٹ کر عورت کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ اسی لمحے اس دھڑ کے پیروں کے لمبے ناخنوں نے ہال کے ایک کونے میں رکھا بڑا سا پیانو بجانا شروع کر دیا۔ اس کے ناخن پیانو کے بٹنوں پر اس طرح چل رہے تھے جیسے کوئی ماہر موسیقار کسی نغمے کی دھن بجا رہا ہو۔ عام حالات میں تو شاید ایسی دھن پر کوئی تھرکنے لگتا، لیکن اس ماحول میں پیانو عذاب کی طرح لگ رہا تھا اور اس کی دھن آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ سب ایک گھومنے والی بڑی سی میز پر بیٹھے ہوں اور کوئی بڑے زور زور سے اس میز کو گھمائے جا رہا ہے۔ یہ احساس کچھ لمحات تک باقی رہا کہ اچانک اس عورت کا سر دوبارہ دھڑ سے الگ ہوا اور اس بار اس کے منہ میں خنجر کا دستہ گھسا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں سے انہیں گھورتا ہوا نیچے کی جانب اترنے لگا۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بڑی تیزی سے یہ خنجر کسی نہ کسی کے سینے میں گھونپ گا۔ ابھی وہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچا تھا کہ اچانک علیشا کو ایک خیال آیا۔ اس نے یکدم اپنے گلے میں پہنا اللہ کے نام کا لاکٹ اس سر کی جانب کر دیا، اور پھر یہ دیکھ کر ان کا ایمان تازہ ہو گیا کہ جوں ہی اس کٹے سر کی نگاہ اللہ کے نام پر پڑی، وہ چیختا ہوا دوبارہ اوپر کی جانب اٹھا اور سیدھا اس دھڑ سے جا ٹکرایا، اور دوسرے لمحے یوں لگا جیسے کوئی غبارہ پھٹا ہو اور اس دھڑ کے ٹکڑے نیچے زمین پر گرنے لگے۔ انہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونے لگا۔ دھڑ کے تباہ ہوتے ہی ایک تیز نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ہال میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ یہ صرف کچھ سیکنڈز کے لیے ہوا اور دوسرے لمحے یوں لگا جیسے ہال میں بھونچال آ گیا ہو۔ اس میں موجود تمام کھڑکیاں زور زور سے کھلنے لگیں اور بند ہونے لگیں۔ ہر کھڑکی میں ایک بھیانک اور خوفناک چہرہ دکھائی دے رہا تھا جو اپنے خوفناک ہاتھوں سے انہیں وہیں کھڑے کھڑے دبوچنے کے انداز میں بار بار اپنے ہاتھوں کو ان کی جانب لہرا رہا تھا۔ ایسا شاید اس لاکٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا، ورنہ جس قسم کا ماحول اس وقت بن چکا تھا اس میں وہ سب کب کے
उन बदरूहों का शिकार बन चुके होते। वो सभी सहमे अंदाज में उनकी जानिब देख रहे थे। फिर अलीशा ने दोबारा लॉकेट उनकी तरफ किया तो वो चीखते हुए गायब हो गए, मगर जाते जाते इतनी ज़ोर से खिड़कियां बंद कीं जैसे किसी ने तोप से गोले दाग दिए हों। अब वो इस बात को लेकर पछता रहे थे कि उन्होंने इस भयानक महल में आकर ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। इंतज़ामिया बेवकूफ़ नहीं है जो आम पब्लिक को इस महल से दूर रहने की हदायत जारी कर चुकी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो वो इस जहर के घूंट को पी चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो अब यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकेंगे। उस वक्त उन्हें जिस बात का हौसला था तो ये था कि उनके पास अल्लाह के नाम वाला लॉकेट मौजूद था, जिसका करिश्मा वो 2 बार देख चुके थे। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, हमारी तौबा। अगर दोबारा कभी इस महल की जानिब आने की कोशिश भी की। अंदलीब ने ज़ोर ज़ोर से दुआएं मांगना शुरू कर दी और जवाबन उन तीनों ने भी आमीन कह दिया। अभी उन्हें चंद लम्हे मज़ीद गुजरे थे कि अचानक हॉल की सामने की दीवार किसी फिल्म के स्क्रीन की मानिंद रोशन हो गई और उस पर किसी लकड़ी के कारखाने का मंजर चलने लगा, जिसमें 6 इंच चौड़ा हेक्सा ब्लेड बिजली की रफ्तार से चल रहा था। कारखाने में जा बजा लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे और वो चारों ही मुंह खोले बड़ी हैरत से उस स्क्रीन को और ब्लेड को तेजी से चलते हुए देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक दीवार स्क्रीन की तरह कैसे रोशन हो गई। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.